چین اور سکون کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، اور اس دربار میں ملک سے متعلق جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پہلے قبول ہوتی ہیں۔ ذاتی تو ہم اپنے لیے ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ہمیں یہیں سے ملتا ہے جو ملتا ہے۔ تو اس وقت ملک میں جو ماحول ہے، یا درگاہ سے متعلق کوئی ریٹ آئی ہے، تو وہ تو یہ انجمن سجادگان یہ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، اور اس میں جو بھی ہمارے سہیوگ کی اگر ضرورت ہوگی، ویسے غریب نواز کی سرپرستی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں حضرت، وہ بم جو پورے ہندوستان میں گھوم رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب درگاہ تک آیا وہ بم غائب ہو گیا۔ اب یہ جو کھدائی کا معاملہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے اب یہ کھدائی والے جو کمیونل ہارمنی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ اب یہاں درگاہ شریف تک آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ غریب نواز کی کرامت ضرور ظاہر ہوگی، اور یہ کھدائی کے سلسلے بھی بند ہوں گے۔ تو ہارمنی قائم رہنی چاہیے، ہمارے ملک میں امن قائم رہنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو مطلب مسلم دشمنی میں اگر یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ انہیں اپنے غور کرنا چاہیے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ غیر قانونی کچھ کام ہو رہے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں کھدائی اصل میں کروانا ہے، اصل میں وہ جو ملک میں کمیونل ہارمنی ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حکومت کی انترآتما جب جاگے گی تو وہ انہیں خود لگے گا کہ یہ دیش کو نقصان پہنچانے کا کام ہو رہا ہے، اور وہ اسے کنٹرول کریں گے۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی موجودگی میں جتنی بھی یاچکائیں عدالتوں میں سویکار کی جا رہی ہیں، وہ تمام کی تمام غیر قانونی ہیں۔ ایسے تمام مقدمات کو پہلی فرصت میں عدالتوں کو برخاست کر دینا چاہیے، اور جو ایسے یاچکا کرتا ہیں ان کو پنش کیا جانا چاہیے، ان پر جرمانہ عائد کیا جانا چاہیے۔ اجمیر شریف والے بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اب پورے ہندوستان کو آرام مل جائے گا۔ اب غریب نواز تک بات آ گئی ہے، اب غریب نواز خود دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ماحول بگاڑا جا رہا ہے وہ خود بخود ٹھیک ہوگا۔ سنبھل میں جو ہوا ہے دنیا کے سامنے ہے، اور جو بے ایمانی ہوئی ہے، جو ہتیائیں کی گئی ہیں، اور وہاں جو پابندی لگائی گئی ہے وہاں جانے پر، وہ اسی لیے لگائی گئی ہے تاکہ وہاں جو انہوں نے بے ایمانیاں کی ہیں ان کو کسی طرح سے میک اپ کر پائیں۔ اور اب ایک کھوکا مل گیا ہے کہ میڈ ان امریکہ ہے یا کیا ہے، پاکستان سے بھی کنیکشن تم بھائی کہیں سے بھی کنیکشن جوڑ دو، ہم سچے ہندوستانی تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ ہم اپنے ملک کے مفاد میں سوچتے ہیں اور اپنے تمام ہندوستانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تو ہمارا کنیکشن کہیں سے نہیں ہے۔ ہمارے جو بچے قتل کیے گئے ہیں، وہ پولیس نے سنبھل کو آگ میں جھونکنے کے لیے پولیس نے جان بوجھ کے ان کا قتل کیا ہے۔ وہ تمام بچے ہمارے شہید ہیں اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ نہیں اس بیان کو نہیں، مجھے نہیں، وہاں کسی کو بھی جانے کی، کیونکہ پولیس نے جو بے ایمانیاں کی ہیں وہ تمام چیزیں چھپانے کے لیے انہیں ٹائم چاہیے، تو 10 تک ابھی وہاں پابندی لگائی ہوئی ہے، اور جن کے گولیاں لگی ہیں، چھرے لگے ہیں یا جو کچھ بھی لگا ہے، ان تمام سے ان کے بیانات بدلوانے کی کوشش کی جا رہی، دباؤ بنایا جا رہا ہے، اور کتنے لوگوں پر دباؤ بنا لیا گیا، لیکن اکثریت جو ہے وہ اپنے بیان پر قائم ہے۔ ان کے لیے ہم اتر پردیش سرکار سے کچھ نہیں چاہتے، ہم کیندر سرکار سے کچھ نہیں چاہتے، ہم جس لائق ہیں ان لوگوں کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی، ان کو کہیں تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی، اور ان کے مقدمات میں بھی اگر میں نے دیکھا جن کے حضرت گولی لگی ہوئی ہے وہی ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، ان کو اریسٹ بھی کیا ہوا ہے۔ یہ 75 سال سے ہو رہے ہیں اور 10 سال سے تو ہم ہی مارے جا رہے ہیں اور ہم ہی مجرم ہیں، اس سے بھیانک کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے جھوٹ ہندوستان میں اگر بولے جا رہے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہمارا ملک امن و امان کا ملک ہے کہ لوگ یہاں رہتے ہیں، اس گلدستے کو جو لوگ برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں وہ ہمارے دیش کے دشمن ہیں۔ ان دیش کے دشمنوں کی طرف آپ لوگوں کو بھی خاص توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا پردھان منتری نریندر مودی کو کچھ بیان وغیرہ دینے چاہیے؟ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، جو بھی کاروائی ہو رہی ہے بھارت، اجمیر اور الگ الگ راجیوں میں۔ نہیں، وہ جب منی پور پہ کچھ نہیں بولے تو ان تمام چیزوں پر کیا بولیں گے؟ فرقہ پرستی پھیلنی چاہیے، اور انگریزوں والی پالیسی کے بانٹو اور راج کرو،
उसी पॉलिसी पर आज की हुकूमत काम कर रही है और ये मैं समझता हूं हमारे देश के लिए बहुत घातक है। वो इस बात को महसूस नहीं, मुझे यकीन है कि इनकी अंतरात्मा जरूर जागेगी